ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں وہ ہے فن تعمیر کا شاہکار، ہندوستانی آثار قدیمہ کا وقار یعنی تاج محل۔ اس لیے کہ تاج محل کو موضوع بنا کر کچھ سیاسی کھلاڑی اس تاریخی ورثے اور ہندوستانی عجیبے کو ایک ڈرامائی رنگ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جس کی شروعات 16 جون کو یو پی کے موجودہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے زہرناک مسلم مخالف بیان کو دھربھنگا میں یہ کہہ کر کی کہ تاج محل ہندوستانیت کی علامت نہیں ہے۔ اخباری ذرائع نے ان کے الفاظ اس طرح نقل کیے ہیں کہ پہلے جب کوئی بڑی غیر ملکی شخصیت ہندوستان آتی تھی تو اسے تاج محل یا میناروں کی تصاویر اور مجسمے ہدیتاً پیش کیے جاتے تھے جو ہندوستانی تہذیب کی علامات کا حصہ نہیں ہے، مگر پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے وزیر اعظم جب کسی باہر ملک جاتے ہیں یا باہر سے کوئی مہمان آتا ہے تو اسے بھگوت گیتا یا رامائن بطور ہدیے کے پیش کی جاتی ہے۔ ناظرین، ہمیں ایک ہندوستان کے معزز شہری ہونے کی بنا پر یہ جاننا ضروری ہے کہ تاج محل کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ دراصل مغل حکمرانوں نے جہاں ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی وہیں ہندوستان کو اپنا وطن بتایا، اس سے سچی محبت کی اور اس محبت کو اپنے عمل اور برتاؤ سے بھی ثابت کر دکھایا۔ اس کی تعمیر و ترقی میں جی جان سے محنت کی، اس کو تہذیب و ثقافت سے ہمکنار کرایا، اعلیٰ و عالیشان عمارتیں بنوائی اور پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا۔ یہاں کے فن تعمیر کا لوہا منوایا، انہی تعمیرات میں سے ایک تاج محل بھی ہے۔ تاج محل سچی محبت کی یادگار ہے جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی وفاشیار بیوی ممتاز محل کی وفات پر اس کی یاد میں بنایا تھا۔ ممتاز محل شاہ جہاں کی تیسری بیوی تھی جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ اس محبت کی داستان کی ایک انوکھی کہانی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ممتاز بہت زیادہ خوبصورت تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ واقعی کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مگر وہ پرعزم عورت تھی۔ وہ ایک بصیرت افروز، منصوبہ ساز، سیاسی شعور رکھنے والی خاتون تھی۔ انتظامی معاملات اور سرکاری احکامات میں اس کا کافی عمل دخل رہتا تھا۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ وہ شطرنج کی بہترین کھلاڑی تھی، جو کھیل بادشاہوں اور حاکموں کا ہوتا ہے، اور شاہ جہاں بھی خود شطرنج کھیلتے تھے، مگر ممتاز ان سے بھی اچھی کھلاڑی تھی۔ اسی طرح اس محبت کی وجہ زیادہ اولاد کا ان سے ہونا بھی تھا۔ ممتاز کی موت خود بچے کی پیدائش کے دوران واقع ہوئی تھی۔ ناظرین، تاج محل سنگ مرمر سے تعمیر کیا ہوا ایک شاہکار ہے۔ اس کی پشت سے دریائے جمنا بہتا ہے جو دنیا کے عجائب میں سے ایک ہے۔ مغل طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے جس میں فارسی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی تعمیر کا انوکھا ملاپ پایا جاتا ہے۔ تقریباً 1648 میں تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں کل 25 سال لگے، گویا یہ 17ویں صدی عیسوی کی نہ بھلائی جانے والی تاریخی یادگار ہے۔ اسی لیے تاج محل جہاں اپنی خوبصورتی اور عظمت کی بنیاد پر اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، وہاں اس کو محبت کی نشانی بھی کہا جاتا ہے۔ تاج محل ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی اہمیت و حیثیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسی لیے اقوام متحدہ کے ادارے برائے تعلیم، سائنس اور کلچرل نے عالمی ثقافتی ورثے میں اس کو شامل کیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارا ہندوستان ایک ایسی خوبصورت اور پرشکوہ عمارت کا مالک ہے جس کو بار بار دیکھنے کے لیے دنیا کے ہر فرد کا دل مجبور کرتا ہے۔ اس کے دیدار کو آنکھیں ترستی ہے۔ اس کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی لاکھوں سیاح ہندوستان آتے ہیں۔ اسکولوں کے طلبہ اور یونیورسٹیوں کے فارغین اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے ممالک کے حکمراں اس کو دیکھ کر
حیران رہ جاتے ہیں۔ فن تعمیر کے ماہرین اور انجینئرنگ میں اپنی زندگیاں فنا کیے ہوئے ماہرین بھی عام زائرین کی صفوں میں نظر آتے ہیں، مگر وہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو دیکھ کر کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نقل کو سوچتے ہیں اور دیکھ کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی حیثیت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے بھلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ارادت بے ثمر، یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ارادت بے ثمر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی کرامت میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی کرامت میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ ناظرین، اس تاریخی یادگار کو دیکھنے کے لیے ہر سال 30 لاکھ سے زائد لوگ آتے ہیں، جو سیاحتی مقامات میں ریکارڈ کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کی نئی بی جے پی سرکار نے تاج محل کو نظر انداز کرتے ہوئے یو پی ٹورسٹ گائیڈ سے تاج محل کا نام نکال دیا ہے۔ آخر اتنا بڑا اقدام کس بنیاد پر کیا گیا؟ کن عقلوں نے اس پر سوچا؟ سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے ہر شہری کے لیے یہ اقدام اور اس پر عمل ناقابل برداشت ہے۔ عقل کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتی۔ مغلوں سے متعلق جو ہندوستانی تاریخ داں ہیں، انہوں نے اپنی مدلل معلومات کے مطابق جو دیکھا ہے وہی غیر ممالک کے تاریخ دانوں نے بھی لکھا ہے کہ تاج محل شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز کی وفات کے بعد تعمیر کرایا ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں کچھ تاریخ دانوں نے فرقہ پرستی کے عینک سے دیکھا، اپنے فن اور موضوع کا سہارا لے کر تاریخی حیثیت سے دیکھنے کے بجائے مذہب کو بنیاد بنایا اور اپنی ناقص تاریخی معلومات پر بنیاد رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ شاہ جہاں کی تعمیر تاج محل نہیں ہے اور نہ ہی مغل حکمرانوں سے اس کا تعلق ہے۔
لیکن ذرا غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب آپ نے سیاحت کی لسٹ سے نکال دیا تو اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ مسلم حکمرانوں کی یادگار ہے اور شاہ جہاں ہی کا تعمیر کردہ ہے۔ 26 مارچ 2015 کو آگرہ کے 6 وکلاء نے ضلعی عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ تاج محل دراصل شیو مندر تھا۔ عدالت نے اپنی ثوابدید پر اس پٹیشن کو قبول کرتے ہوئے وزارت داخلہ، وزارت ثقافت اور ASI کو نوٹس بھیج کر جواب طلب کیا۔ وزارت ثقافت نے تو نومبر 2015 میں ہی لوک سبھا میں کہہ دیا تھا کہ تاج محل ایک مقبرہ ہے، مندر نہیں ہے، جبکہ ASI نے اگست 2017 میں آگرہ کورٹ کو بتایا کہ انسانی ہاتھوں سے بنایا گیا یہ عجوبہ تاج محل کبھی بھی مندر نہیں تھا، یہ شروع سے ایک مسلم مقبرہ ہے۔ آگے انہی کا بیان ہے کہ RSS دراصل پرشوتم ناگیش اوک کے نظریات کی زیر اصل پلی بڑی ہے۔ یہ صاحب یہ خود ساختہ مورخ تھے۔ انہوں نے 1964 میں ہندوستانی تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی غرض سے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ انہوں نے بہت سے مفروضات گڑھے اور کئی کتابیں بھی لکھی، جن میں سے ایک کتاب سم بلڈرز آف انڈین ہسٹوریل ریسرچ کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنی نظریے تاریخ کی تلخیص ان الفاظ میں پیش کی ہے کہ سنیے آپ، عہد وسطیٰ میں وجود پذیر ہونے والے تمام مساجد و مقابر کو ہندوؤں کے محلات و منادر پر قبضہ کر کے تعمیر کیا گیا۔ چنانچہ گوالیار میں محمد غوث کا مقبرہ، فتح پور سیکری میں سلیم چشتی کا مقبرہ، دہلی میں نظام الدین اولیاء کا مقبرہ اور اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مزار سب پہلے ہندو عمارتیں تھیں جنہیں مسلمانوں نے قبضہ کر کے ان پر مزار اور مساجد بنا دی۔ ہم تھوڑا غور کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نظریہ اور جس نظریے کے تحت بابری مسجد کو اس ملک میں شہید کیا گیا، دونوں میں کس درجے مطابقت پائی جاتی ہے۔ حالانکہ دوسری طرف دنیا کی نگاہوں میں اپنی دعووں کی وجہ سے یہ محض ایک جھوک بن کر رہ گیا، کیونکہ کسی نے بھی اسے سنجیدہ علمی اعتبار کے قابل سمجھا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ ایک پرجوش ہندوتوا حامی مورخ نے بھی اس دعوے کو فرضی اور بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے پیشنگوئی کی تھی کہ اوک کی مقبولیت کا ستارہ 20 سال کے اندر غروب ہو جائے گا، لیکن اس کے برخلاف متعدد سطحوں پر اس کی بڑھتی مقبولیت پر انہوں نے اظہار افسوس کیا۔ ناظرین، اس ماہ کے شروع میں ایسی خبریں آئی تھی کہ یوپی کے محکمہ سیاحت نے اپنی کتابچے سے تاج محل کو نکال دیا ہے۔ اس کتابچے میں ہندوؤں کے مذہبی مقامات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے ٹائٹل پر بنارس کی گنگا آرتی کی تصویر ہے، جبکہ الہ آباد کے کمبھ میلے کی مذہبی و ثقافتی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ناظرین، حد تو یہ ہے کہ یوپی کی ٹورسٹ گائیڈ کے کتابچے میں کھورکپور میں یوگی آدتیہ ناتھ کی سربراہی میں چلنے والے کھورک پیٹھ کا بھی اس میں تذکرہ ہے، جبکہ ایک طرف کھورک ناتھ مندر کی زیارت کرنے والوں کی صحیح تعداد کا بھی پتہ نہیں، جبکہ تاج محل ہندوستان بھر کے سیاحتی مقامات میں سب سے زیادہ رینیو حاصل کرنے والی سیاحت گاہ ہے۔ اس معاملے پر بعد میں یوپی حکومت کی وضاحت آئی تھی کہ اس کتابچے میں صرف ان مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں نئی سیاحتی پالیسی کا حصہ بنایا گیا ہے، لیکن دوسری جانب بی جے پی کے MLA سنگیت سوم کا تاج محل کے تعلق سے دیا گیا حالیہ بیان براہ راست اس کتابچے سے تاج محل کو نکالنے سے جڑا ہوا ہے۔ اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہندوستانی تاریخ کا ذرا بھی علم نہیں اور ان کی سوچ کا دائرہ RSS کی مرتب کردہ فرضی تاریخ تک ہی محدود ہے۔ سوم نے اپنی بات کو صحیح ٹھہراتے ہوئے
اورنگزیب اور شاہجہاں کو بھی آپس میں خلط ملط کر دیا اور کہا کہ تاج محل کو بنوانے والے نے اپنے باپ کو جیل میں ڈالا تھا۔ ساتھ ہی یو پی کے ہندوؤں کو برانگیختہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے شخص کو ہندوستانی تاریخ میں جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تاج محل کے سلسلے میں سخت گیر قوم پرست رہنماؤں کے متنازع بیانات کو انتخابی حکمت عملی ہی کہا جائے گا، اور جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کے بعد بنی ہوئی مخالف فضا کے رخ کو موڑنے کے لیے تاج محل کا موضوع سامنے لایا گیا ہے، اور ایک ہندوستانی ہونے کی بنا پر دین و مذہب کا چشمہ لگائے بغیر ہمیں ہر تاریخی ورثے کو محفوظ رکھنا ہے، سیاحت گاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تاج محل ہو یا قطب مینار، لال قلعہ ہو یا دیگر سیاحت گاہیں، مسلمان نے تعمیر کیا ہو یا ہندوؤں نے، راجاؤں نے بنوایا ہو یا انگریزوں نے، ان تمام تاریخی ورثے کی حفاظت ہر ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اس تعلق سے کسی سیاسی پارٹی یا حکومت کی غلط بیانی پر نظر رکھنی ہے، یہ ذمہ داری اس ملک کے ہر باشعور شہری کی ہے، نہ کہ صرف ہندوؤں کی یا صرف مسلمانوں کی۔ ویسے بھی مسلمانوں کا ان سے تعلق بس اتنا ہے کہ مسلم حکمرانوں نے اسے بنوایا تھا، اور ان تعمیرات اور تاریخی مقامات سے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اس ملک کا پیسہ اسی ملک کی تعمیر و ترقی پر خرچ ہوا ہے۔ اور رہی بات تاج محل کے لیے، تاج محل سے حاصل ہونے والی خطیر آمدنی اور مادی منافع وغیرہ کی، تو سارا ہی ملک اس کا حصے دار ہے۔ اس آمدنی میں ہم سب کا حق بنتا ہے، اور اس رقم کا استعمال تعمیر ملک کے لیے کیا جائے اور اس کی ترقی میں صرف کیا جائے۔ اور سچی بات کا آخری سوال یہ ہے کہ اگر تاج محل کو اس وجہ سے سیاحتی اور تاریخی مقامات کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے کہ اسے باہر سے آئے ہوئے ایک بادشاہ نے بنوایا تھا، تو پھر یوم آزادی کے موقع پر اس لال قلعے سے خطاب کرنا بھی کوشچن مارک بن جاتا ہے، جسے اسی بادشاہ نے بنوایا تھا۔ اسی طرح کیا پارلیمنٹ اور راشٹریہ بھون کو باہر سے آئے ہوئے حکمرانوں نے نہیں بنوایا تھا؟ ان تمام حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد ہمیں اپنی تاریخ کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اقبال کے الفاظ میں ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آخر میں چلتے چلتے اس بات کا بھی اظہار کرتے چلے کہ ہم اپنے پیارے ملک کی عدالت سے نا امید نہیں ہیں۔ عدالت اور سپریم کورٹ اس ملک کے اس طرح کے ملکی اور قومی ورثے کی حفاظت میں اپنا پورا حق استعمال کرے گی، جس کے امید کی کرن بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی ہفتے سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو تاج محل کے ارد گرد تعمیر کی جانے والی پارکنگ کو ہٹانے کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ جسٹس مدن بی لوکر اور جسٹس دیپک گپتا کی بنچ نے تاج محل کے ارد گرد تعمیر کی جانے والی پارکنگ کو اس تاریخی ورثے کے لیے خطرناک قرار دیا اور 4 ہفتوں کے اندر اس کو ہٹانے کے لیے احکامات دیے ہیں۔ سماعت کے دوران اتر پردیش حکومت کی طرف سے کوئی بھی عدالت میں حاضر نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے عدالت نے ناراضگی ظاہر کی اور سیاحت محکمے کی عرضی ہی مسترد کر دی۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔